پہلگام میں ہوئے آتنکوادی حملے اور 28 لوگوں کی ناحق موت کو لے کر کے سید احمد بخاری تھوڑی ہی دیر میں اپنا خطاب کرنے والے ہیں۔ نماز جمعہ سے قبل انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنا خطاب کریں گے اور اس معاملے کی پوری طریقے سے نندا کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں۔ ایسے سید احمد بخاری کی 2 روز پہلے بھی ایک ویڈیو آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نماز ادا کی جائے گی اور نماز جمعہ سے پہلے سید احمد بخاری کا خطاب ہوگا۔ ایک مرتبہ سنیے کہ کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں آتنکواد کو لے کر کے، کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں پہلگام میں ہوئے حملے کو لے کر کے۔ پہلگام میں جو دردناک اور انسانیت کو ہلاکتیں دہشت گردوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں اور بے گناہ انسان انسانی حیوانیت کے نام پر لقمہ اجل بنے ہیں، اس سے زیادہ غیر انسانی فعل اور کیا ہو سکتا ہے؟ دہشت گردی کی وکالت یا حمایت کسی بھی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی۔ دہشت گردوں نے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے جس غیر اسلامی طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو انہوں نے پڑھا ہے یا ان کو پڑھایا گیا ہے؟ مذہبی شناخت جاننے کے لیے لوگوں کو ننگا کیا گیا اور یہ تصدیق ہونے پر کہ وہ ہندو ہیں، ایسے معصوم اور نہتے لوگوں کو گولی کا نشانہ بنا کر ہلاک کیا گیا۔ پاکستان کے ذریعے جو دہشت گرد ہندوستان کی سرحد میں داخل کرائے گئے اور 26 یا 28 بے گناہ معصوم لوگوں کا قتل ہوا، اس کو صحیح نہیں قرار دیا جا سکتا۔ انسان کو مار کر اس میں اپنی کامیابی تلاش کر رہا ہے۔ میں اگر پاکستان کی بات کروں، جو خبریں آ رہی ہیں، حالانکہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہے، اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، نیشنل میڈیا اپنی بات کہہ رہا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جہاں ایک طرف چن چن کر ہندوؤں کو مارا گیا، وہیں ایک مسلمان جس کا نام عادل حسین تھا، سیاحوں کو گھوڑے کی سواری کرواتا تھا، غریب، کچھ بہنیں اس کی غیر شادی شدہ بھائی، جب اس نے دیکھا کہ میرے گھوڑے پر سیاح سوار ہیں، ٹورسٹ ہیں، دہشت گرد جب اس کی طرف دوڑے ان کو مارنے کے لیے، ان سیاحوں کو، تو اس نے ان دہشت گردوں سے لوہا لیا اور آخرکار ان سے لڑتے ہوئے اس نے اپنی جان گنوائی۔ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، میڈیا اس کو نہیں کہہ رہی۔ اس نے تو اپنی جان دے دی، کس کو؟ ہندو سیاحوں کو بچانے کے لیے۔ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ اس پر آج میڈیا خاموش کیوں ہے؟ ماضی پر غور کریں تو ٹرین میں بھی ہمارے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا۔ ہندوستان کے دیگر شہروں پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو وہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے۔ میں اگر کل کی بات کروں تو آگرے میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، جہاں 2 لوگوں کو یہ کہہ کر کہ تم مسلمان ہو، یہ پوچھ کر ان کا قتل کیا گیا۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چل پڑا تو کہاں جا کر رکے گا؟ نہیں کہا جا سکتا۔ ہندوستان اور اس کی روایتی تہذیب کسی قیمت پر اس کی اجازت نہیں دیتی، وہ ہندوستان میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، دہشت گردی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہندو مسلمان سالوں ہو گئے اس کو سنتے ہوئے۔ یہ وقت ہندو مسلمان کرنے کا نہیں۔ من قتل نفسا بغیر نفس
او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ میں مفہوم اس آیت کا آپ کو پڑھ دوں۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کو قتل کرنے اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ انسان کی خون کی حرمت، خون کی کیا حرمت ہے، اور کسی بے گناہ کی جان کا لیا جانا غضب الہی کو دعوت دینا۔ دین اسلام میں کسی کو قتل کرنے پر، اکسانے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے اور اسے گناہ عظیم قرار دیا گیا۔ قتل کرنے والا خود ہو یا کوئی اس کو اکسائے، دونوں کو اسلام میں ناپسند کیا گیا اور لعنت بھیجی گئی۔ عزیزان محترم، آج اگر ہم غور کریں کہ تو آج پوری دنیا میں تشدد، قتل و غارت گری، ظلم اور جبر کا دورہ ہے۔ 3 دن پہلے پہلگام میں جو حیوانیت کا ننگا ناچ ہوا ہے، اس نے ہر باشعور ہندوستانی کے ضمیر اور ہماری اقلیت کی روایت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس واقعے سے ہم سب کے جذبات میں تلاطم ہے۔ مذہبی شناخت کو بنیاد بنا کر بے گناہوں کا قتل کیا جانا ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ تو دین اسلام کی نہ تعلیم، نہ تاریخ، نہ تہذیب ہے، بلکہ ملکی آبرو، خود مختاری اور عزت نفس کے لیے ایک مضبوط چٹان کی طرح ہمیں کھڑے رہنے کا ہے۔ ملکی سالمیت اور بالادستی پر جب بھی ضرب آئے گی تو امن پسند ہندوستانی شہری، ہندوستان کا مسلمان ملک کی سلامتی کے لیے ہمیشہ آگے رہا ہے اور رہے گا۔ یہ ملک کی تاریخ ہمیں بتاتی کہ ہم نے اس ملک کی آزادی میں کس طرح اپنے جانوں کی قربانی دی، ملک کو آزاد کرایا، ملک آزاد ہوا۔ لیکن آج جو ہو رہا ہے اس پر ہندوستان کا ہر شہری، وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، ان حالات سے بے حد پریشان۔ اس بزرگوں اور نوجوانوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انسان اور انسانیت آخر کس طرف جا رہی ہے۔ ابھی چند سال پہلے پوری انسانی برادری کووڈ جیسی مہلک بیماری کی لعنت سے گزری۔ کروڑوں معصوم جانیں پوری دنیا میں لقمہ اجل بن گئیں۔ کہیں لوگوں کو کفن و دفن نصیب ہوا اور کہیں نہیں ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس خدائی عذاب سے دنیا نے سبق حاصل نہیں کیا۔ کیا پاکستان نے یہ سوچا ہے کہ اس طرح کے عمل سے، اس طرح کی قاتلانہ کارروائیوں سے ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کو متاثر ہونا پڑتا ہے؟ کرے پاکستان، بھوکتے ہندوستان میں رہنے والا مسلمان ان واقعات کی وجہ سے ہندوستان میں نفرت کا ماحول جس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے، اس نے ان تمام لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے جو اس ملک میں امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کیا ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کو
ان حالات میں سفر کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی؟ کیا کاروباروں میں دقت نہیں ہوگی؟ اس کا کوئی جواب ہے پاکستان کے پاس؟ جب ہندوستان کے دورے پر نواز شریف آئے تھے تو میں نے ان سے گفتگو کی تھی، وزیر خارجہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ کی بھی حکومت بنی ہے اور ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت بھی بنی، بہتر ہوگا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ ہمیں جن حالات سے گزرنا پڑتا ہے ہم دل چیر کر آپ کو دکھا نہیں سکتے، بتا سکتے۔ شاید آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہندوستان میں کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو ہندوستانی مسلمان تالیاں بجاتا ہے ہندوستان کے ہارنے پر۔ میں نے انہیں بتایا ایسا نہیں ہے، وہ ملک کے ساتھ اور ان چیزوں سے دور رہتا ہے۔ کبھی ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، لیکن آج وہ حالات نہیں ہیں۔ آپ ہندوستان کے وزیر اعظم سے گفتگو کیجئے، میں نے ان سے کہا نواز شریف سے بات کیجئے تاکہ آپ کے ملک کے حالات بھی بہتر ہوں اور ہندوستان کے حالات بھی بہتر ہوں۔ جنرل پرویز مشرف سے بھی بات کی تھی، ان کے 2 جنرل بھی بیٹھے ہوئے تھے گفتگو میں، اور یہی گفتگو میں نے ان کے ساتھ کی۔ اس وقت تو بہت دورہ تھا لشکر طیبہ اور جیش محمد کا۔ میں نے کہا ان کو سمجھائیے یہ ہمارے لیے مشکلات ہندوستان میں کیوں پیدا کر رہے ہیں، کرتے یہ ہیں بھگتنا ہندوستان کے مسلمانوں کو پڑتا ہے۔ پرویز مشرف نے اس وقت جو فوجی جنرل بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا میرے تعلق سے کہ ان کی ملاقات لشکر طیبہ اور جیش محمد سے کرائیے، یہ خود بات کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا، آپ کے ملک میں ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کا پتہ ہے، آپ خود ان سے گفتگو کیجئے اور اس کو روکنے کی کوشش کیجئے۔ تو میں نے منع کر دیا، میں نہ آج ملوں گا نہ آئندہ ملوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان کے ISI گورن ہوتی ہے وہاں کی فوج سے، اور پاکستان کا کنٹرول ISI کے پاس ہے، جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ غزہ دیکھ لیجیے ہمارے سامنے ہے، تباہی و بربادی ہمارے سامنے ہے، پورا غزہ تباہ ہو گیا، ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ یمن، سیریا، عراق اور دیگر ممالک، یہ ملک کدھر جا رہا ہے اور ہم اسے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ انسانیت آج بھی زندہ ہے، لیکن حیوانیت کسی کی بھی طرف سے ہو اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہندو مرے یا مسلمان مرے، سکھ کو مارا جائے یا عیسائی کو مارا جائے، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ہمیشہ ہندوستان کے مسلمانوں نے جب بھی کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے کندھے سے کندھا ملا کر ان کا ساتھ دیا اور دیتے رہیں گے۔ آخر میں اپنی اور ملک کے مسلمانوں کی طرف سے سوگوار خاندانوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا اس طرح کے واقعات اور غیر معمولی حادثات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر۔